بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس نے آپ اور ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کی کتاب کو، اس کے قرآن کو سیکھ اور سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. عزیز ساتھیو، 11واں پارہ ہے، سورۃ توبہ ہے، اور سورۃ توبہ کی ہم نے 122 آیات پڑھ لی. اس گزشتہ آیات کے اندر ہم نے جو سب سے اہم بات پڑھی ہے وہ یہ ہے، اس میں آپ اور ہمارا ذکر ہو رہا ہے. آپ اس وقت یہاں پر بیٹھے ہو، آپ لوگوں کا تذکرہ اس آیت نمبر 122 میں اللہ نے کیا ہے. دیکھیے، آپ کسی محلے سے آئے، کسی بستی سے آئے، بکھر بکھر کر آ رہے ہیں، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب آ کر دین کو سیکھ نہیں سکتے، لیکن بستیوں میں سے، علاقوں میں سے لوگوں کو آ کر دین سیکھنا چاہیے. اور پھر دین سیکھنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ اپنی نبیڑوں کے بعد کہ ہم نے اپنا تو اجر کما لیا ہے، بس یہی کافی. کہا وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ وہ سیکھنے کے بعد واپس پلٹیں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں. اب اس میں آپ کی ذمہ داری بن رہی ہے کہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، اس کو اپنے گھر والوں تک تو پہنچاؤ، اپنے بستی اور دائیں بائیں رشتہ داروں تک تو پہنچاؤ. دو آیات ہم یہاں دیکھتے ہیں، 2 یا 3 آیات کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. یہی 2 یا 3 آیات ہم اپنے گھر کے اندر اسی روز کسی اور بیٹھ کر ان آیات کو اکٹھا کر لیں، اپنے فیملی کو کھانے کے موقع پر، کسی اہم موقع پر ہم ان آیات کو دہرا دیں.
ترجمے والے قرآن پاک سے ہی دوہرا دیں، اگر ہمیں وہ الفاظ یاد نہیں، ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا ہے، نہیں تو الحمدللہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ 10 سپاروں کے بعد اس قرآن کلاس میں شروع سے ہمارے ساتھ شریک رہے یا تادیر ہمارے ساتھ شریک ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت نماز میں آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہے کم از کم 75% معنی انہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ کہیں تلاوت ہو رہی ہو 75% کا مطلب آپ اب تک جان چکے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے کیا احکامات بتائیں، اگرچہ وہ 10 سپارے آپ نے پڑھ لیے ہیں یا وہ 10 سپارے اس کے 20 سپارے باقی کے ہوں، کہیں سے بھی قرآن پاک پڑھا جائے، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں آپ میں اللہ نے اتنی صلاحیت پیدا کر دی ہے، اور آپ اس پہ کبھی غور کر کے دیکھیں۔ اصل ہے توجہ کی بات، ہم نماز پڑھتے ہیں فارمیلٹی کے لیے، اگر ہم نماز پہ تھوڑا سا غور کر لیں ہمیں سمجھ میں آ جائے گا اس کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ جو قرآن کلاس کی ترتیب ہے، ذرا غور کے ان آیات پہ غور کریں، اور سارا دن کے اندر آپ کوشش کریں کسی ایک فرد کو تو 3 آیتیں، یہ 4 آیتیں، یہ 2 آیتیں، ایک آیت اس کے کانوں تک پہنچا دیں۔ آپ ایک سپارہ اسی طریقے دکان پہ رکھ لیں، ترجمے والا قرآن پاک رکھ لیں، کوشش کریں ایک فرد تو ہو جس تک آپ ہم روز پیغام پہنچائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو دین سیکھیں وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، وہ واپس پلٹے اور آ کر کے وہ پیغام اپنے ارد و گرد و نواح رہنے والوں کو سنائیں۔ اگر آپ اتنا کام کر رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے، گھروں سے نکل آئے ہیں، بستیوں سے نکل آئے ہیں، تو اگلا سٹیپ بھی چلیے جو اس آیت نمبر 122 میں بتایا گیا ہے۔ آپ اس وقت گھر میں بیوی کے پاس بیٹھ کر، بچوں کے پاس بیٹھ کر ان آیات کو دوہرا دیجیے ترجمے والے قرآن پاک سے، ہم اس آیت کے مصداق بن جائیں گے۔ کل جب میدان حشر میں آپ اور ہمیں اللہ رب العزت کھڑا کریں گے، ہم کہہ سکیں گے اللہ ہم نے تیرے قرآن کو پڑھا اور ہم اس سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آئے، اور ہم نے کوشش کی کسی نہ کسی طریقے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچے۔ ہم اس آیت کے مصداق بھی بن جائیں، اس ایک آیت کے بھی، تو بھی ہمارے آخرت کا راستہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے سب لوگ تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ بس کوشش کیجئے اس کو نماز کی طرح، روزے کی طرح ثواب کے دائرے سے باہر نکالیے کہ ہم یہاں کلاس میں آ رہے ہیں ثواب کے لیے، اس سے تھوڑا سا باہر نکلیے کہ یہ پیغام ہم نے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، اپنے گھر والوں تک پہنچانا ہے۔ آپ اور ہم 2 سال سے قرآن کلاس میں آ رہے ہیں، ہمارے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں، وہ بھی نماز کی طرح سمجھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے آ گئے جی، روز صبح سحری کر لی، افطاری کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے، انہیں بھی پتہ چلے کہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کے آئے ہو۔ اور جب نماز میں کسی جگہ، کسی مسجد میں آپ جاتے ہو، نماز میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، ذرا کان لگا کر لفظوں پر غور کیجئے، آپ کو کئی الفاظ کے معنی یہاں آپ سیکھ اور سمجھ چکے ہیں، ان کو ذہنوں میں بٹھائیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں سے آپ کو آیات بھی یاد رہیں گی، ان کا ترجمہ بھی یاد رہے گا، اور ہم آگے پہنچانے والے جو ہے وہ بھی بن جائیں گے۔ آئیے، یہ تھی 122 آیات تک، آج کا سبق آیت نمبر 123 سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس میں اللہ رب العزت نے کیا اہم باتیں بتائیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو مجھے رب مان چکے ہو اور میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا رہبر و رہنما مان چکے ہو۔ ٹھیک ہے، ماننے کا نام ایمان ہے، اور ماننا 2 بڑی اہم چیزیں تو یہی، اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے۔ اس لیے قرآن نے جہاں اپنوں کا ذکر کیا تو وہاں یا ایھا الذین آمنوا کے میٹھے الفاظ استعمال فرمائے۔ اب گویا کہ اللہ آپ اور ہم سے مخاطب ہیں۔ قاتلوا الذین یلونکم، قتال کیجئے ان لوگوں سے جو یلونکم قریب ہیں، من کفار، کفار میں سے، ولیجدوا فیکم، اور وہ پائیں تم میں غلظۃ، سختی، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ مع المتقین، متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اہم ماٹو دیا ہے۔ سورۃ توبہ کا اختتام ہو رہا ہے، اللہ نے پورے سورۃ توبہ کے اندر، انفال کے اندر جہاد و قتال کے تذکرے، مومن اور منافق کے تذکرے اور کافر کے تذکرے سب مکمل ہو گئے۔ اب سورۃ اختتام کی طرف چل رہی ہے، اختتامی باتیں، اہم باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس آیت نمبر 123 میں ایک بہت بڑا نقشہ اس امت کے لیے کھینچ دیا ہے کہ تمہیں گھر میں نہیں بیٹھنا ہے، پیغام کو سن لیا ہے، مسجد نبوی کے 50,000 کے اجر کو اور خانہ کعبہ کے 1,00,000 کے اجر کو سمجھ کر، کافی سمجھ کر گھروں میں نہیں بیٹھ جانا ہے، کچھ اور ذمہ داریاں تمہیں سونپی جا رہی ہیں۔ کیا؟ یلونکم الکفار،
اس پیغام کو تمہیں اپنے چاروں سمت پہنچانا ہے، اور تمہارے قریب قریب جہاں جو اس کے انکاری ہوں، اس کے نہ ماننے والے، ان سے تمہیں جنگ کرنی ہے۔ اس طرح قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا اس وقت تک قتال کرو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، الدین کلہ للہ، تو دین خالص اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ گویا کہ یہ اس امت کو سو توبہ کے آخر میں پیغام تھا، یہ مکہ اور مدینہ نہیں ہے، تمہیں اس سے باہر نکلنا ہے۔ جہاں جہاں اسلامی سرحدیں پھیلتی جائیں گی وہاں پر اسلامی ریاست قائم ہوگی، اور اس سے باہر جو کفار ہوں گے ان تک یہ پیغام اور دعوت پہنچتا رہے گا۔ اور 3 شرائط ہمیشہ سے اسلام نے طے کی ہیں۔ پہلی بات کفار سے کہا جائے، ان سے یہ نہیں کہ ہمسائے کافر سے، یہ بھی یاد رکھیے، آپ ہمسائے کافر، آپ ایک محلے میں رہتا ہو گریبان پکڑے کھڑے ہو جاؤ، یہ 3 شرطیں رکھنے شروع کر دو۔ یہ 3 شرطیں وہاں پر رکھی جائیں گی جب اسلامی ریاست جہاد کے لیے نکلے گی اور دائیں بائیں ریاست اور لوگوں کے سامنے کھڑی ہوگی، تو 3 شرائط کیا ہوں گی؟ تم اسلام قبول کر لو، تمہارے بھائی ہو۔ اسلام قبول نہیں کر سکتے ہو تو تم جزیہ یہ ٹیکس دو، ہم تمہاری سیکورٹی اور حفاظت کریں گے۔ اور تیسری سب سے اہم بات، اگر تم دونوں باتیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پھر تم سے لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، تاکہ اس خطے میں اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو نافذ کیا جا سکے۔ یہ وہ 3 شرائط ہیں کہ جب بھی اہل ایمان نکلے کفار کے مقابلے کے لیے اسلامی ریاست کے ہوتے ہوئے، یہ بھی یاد رکھیے یہ جہاد جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ اسلامی ریاست کے تحت ہوگا۔ اسلامی ریاست اس بات کا اعلان اور فیصلہ کرے گی جہاں پر اللہ کی شریعت جس سرزمین میں نافذ ہو گئی ہو، نظام خلافت قائم ہو گیا ہو، وہ اب چاہے گی کہ دائیں بائیں جو کفار کے علاقے وہاں پر بھی اسلامی نظام قائم ہو۔ یہاں اللہ نے اہل ایمان کے لیے واضح کر دیا، جہاں تک اس لیے کہا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اسلام کی سرحدیں کہاں تک ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاں آخری مسلمان بستا ہے وہی اسلام کی سرحد ہے۔ یہ سرحدیں جو ہم نے پاکستان، مصر، شام، اردن، یمن، افغانستان، یہ جو سرحدیں ہم نے بنا لی ہیں یہ تو دشمنوں کی سازشیں ہیں، اس نے امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ تو تاریخ انگریز کے آنے سے پہلے پوری دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ تھی عالم اسلام کی کہ علاقے تو تقسیم ہوتے تھے لیکن سب کے سب ایک خلافت کے تحت ہوتے تھے، ایک خلیفہ ہی ان علاقے کے گورنروں کو یا حکمرانوں کو جو ہے وہ ان کو دیتا تھا کہ ہاں اب تم اس علاقے حکمران ہوگے، اور پھر کوئی سرحدیں نہیں ہوتی تھی، یا چاہے مدینہ کا سفر کرنا ہو یا کہیں اور کا سفر کرنا، کوئی ویزے اور پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لوگ نکل جاتے تھے اور جایا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایمان والو، قاتل الذین یلونکم من الکفار، قتال کرو ان لوگوں سے جو تمہارے قریب کے کفار ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، جو تم میں سختی بھی پائیں، نرمی نہیں ہونی چاہیے، سختی ہونی چاہیے۔ لیکن جب سختی کا لفظ اللہ رب العزت استعمال کیا تو سختی میں تو یہ بھی ہے۔ آپ دیکھیے جو فاتح قوم جب کسی قوم کو مفتوح کرتی ہے، ہم اسرائیل کی مثال لے لیتے ہیں، جو فلسطینی خطوں میں جہاں جہاں لوگ داخل ہوئے وہاں عورتوں کے ساتھ انہوں نے آبرو ریزیاں کی ہیں، وہاں پر جو ہے قتل عام کیا، بچوں کو 2-2 3-3 سال کے بچوں کو گولیاں مارتی ہیں۔ یہ دیکھ جنگ عظیم اول اور دوم کا مطالعہ کر لیجئے، یہ ہیروشیما اور ناگاساکی کا مطالعہ کر لیجئے، وہ صاف کہتے ہیں جنگ اور محبت کے اندر 2 چیزوں کے اندر کوئی تقاضے اور کوئی قوانین نہیں ہوتے ہیں، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ فیکم غلظہ، ان سے تم سختی سے نپٹو تو صحیح، لیکن وَاعْلَمُوا، جان لو ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ گویا کہ بتایا سختی تو کرو لیکن اس سختی میں یہ احتیاط رہے کہ تم رب کے بندے ہو، تمہیں حد سے زیادہ آگے نہیں گزرنا ہے۔ یہ وہ لگام ہے جو اس آیت کے آخری حصے میں اللہ نے بندہ مومن کے دلوں کے اندر لگام ڈال دی، کہا تمہاری سختی تو کفار پر موجود رہے لیکن حد سے تجاوز نہ ہو، چوکوں پر ذلیل و خوار نہ کرو۔ اس لیے کہا کہ جب کسی ریاست پر مسلمان قابض ہوتا ہے تو وہاں سب سے پہلے گرجا گھروں کو، ان کے عبادت گاہوں کو محفوظ کرتا ہے۔ عبادت گاہوں کے اندر ان کو فری ہینڈ ہوتی ہے، تم اپنے عبادت خانوں کو جو ہے جس طرح مرضی عبادت کرو، تمہیں آزادی ہے۔ پھر جو ان کے مذہبی پیشوا ان کا بھی احترام کرو۔ یہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آنکھیں بند کر کے قتل عام شروع کر دو، وہاں کے مذہبی پیشواؤں کا بھی احترام ہوگا، وہاں کے بزرگوں کا بھی احترام ہوگا، وہاں کی عورتوں کو بھی عزت دی جائے گی، وہاں کے بچوں کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ یہ ہے اسلام کی فتوحات جو 1450 سال سے پوری دنیا کے سامنے ہے۔ کفار اسی سے تو خوف زدہ ہیں، ان کے پاس وہ نظام ہے جو لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ اگر پھر سے دل فتح ہونے شروع ہوئے
تو ہماری ڈکٹیٹرشپ اور ہماری سرداریاں اور ہمارے اس گردن کے سریے یہ جو ہے ٹوٹ جائیں گے. اس لیے اسلام کے مقابل یہ راستے بند کیے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان بس اپنے گروہوں میں اپنے ملکوں میں تقسیم در تقسیم، کبھی ملکوں کی حد میں، کبھی فرقوں کی حد میں، کبھی برادریوں کی حد میں، بس یہ تقسیم در تقسیم ہی چلے آئیں. اور یہی تقسیم در تقسیم ہی ہے کہ ہم نہ اپنی پرواہ کر سکے نہ پوری امت مسلمہ کی پرواہ کر سکے. یہ حالت ہمارے سامنے ہے. تو اللہ رب العزت نے ساتھ میں فرمایا کہ دیکھو کفار سے لڑنا تو ہے، ان پر تمہاری سختی بھی ہو، لیکن تمہارا دامن جو ہے اس پر کوئی داغ نہ لگے. مال متقین، اس میں کوئی حد سے تجاوز نہ کرو. میں نے بتایا جنگ، اسلام کی جنگ بھی اندھی نہیں ہے، اسلام کا امن بھی اندھا نہیں ہے، اسلام کی عدالتیں بھی اندھی نہیں ہیں. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمان. اب یہاں پھر منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَإِذَا، اور جب ما انزلت نازل کی جاتی ہے سورتن کوئی سورت، فمنہم پس اس میں سے من یقول جو بعض منافق ہیں وہ کہتے ہیں ایوکم زادتہ ھذہ ایمانا، ذرا بتاؤ تم میں سے کس کس کا ایمان بڑھ گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا سورہ انفال کے اندر، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. ایوکم زادتہ ھذہ ایمانا، تم میں سے کس کس کا ایمان بڑھ گیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ، پس رہے وہ لوگ، الَّذِينَ جو آمنوا ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، پس ان کا ایمان اللہ بڑھا دیتے ہیں. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. سورہ انفال میں آپ اور ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے فَزَادَتْهُمْ ایمانا، اہل ایمان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. اور کیسے تھے یہ ہمیشہ سے یاد رکھیے. یہ جو ہمارے معاشروں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پھپتیاں کستے ہیں بیٹھ اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے. اچھا بڑا نمازی ہے، اچھا جی بڑے جناب تسبیحاں پڑھ رہا ہے، اچھا جی بڑے اچھے کام کر رہا ہے، جی دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. وہ کر تو رہا ہے اللہ کے بندو، جو اچھا کام کر رہا ہے سو کرنے تو دو. کبھی دکھاوے کا کہہ کر، کبھی کچھ اور، کبھی اور ٹیز کر کے ہم چاہتے ہیں یہ بھی پیچھے ہٹ جاؤ، میں کر نہیں سکتا ہوں یا میرے کرنے میں شکت ہے، یہ مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے. ہم ایسے الفاظ استعمال کریں گے تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو. یہاں اللہ نے یہی بات بتائی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ، جب یہ سورت نازل ہوئی سورۃ توبہ، خاص کر سورۃ توبہ، تو انہوں نے کہا، وہ پہلی بات یاد تھی سورہ انفال والی، کہا ایوکم زادتہ ھذہ ایمانا. وہ غریب جو مسلمانوں نے کہا جی دسو جی کہتے ایمان بڑھ گئے، دسو تو صحیح، تم تو ہمارے جیسے ہی ہو. آج بھی لوگ کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہو، اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہو، ہمارے جیسے ہی تو ہو، ہمارے جیسے کام کر رہے ہو تم. انہوں نے کہا یہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تم لوگ، بتاؤ ایمان تمہارا کیسے بڑھ کے دکھاؤ تو صحیح. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ ان کے ایمانوں کو بڑھا دیتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. یعنی گویا کہ اللہ ایمان بڑھاتا ہے. اس ایمان کی بڑھوتی ذرا آپ کبھی دل میں محسوس کرو. جب یہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور یہ ہم پڑھتے ہیں، آپ خود کبھی ایمانی کیفیت غور، ایمان خود بخود بڑھ جاتا ہے. ابھی جو باتیں ہم نے ہوئی، کئی دوست ذہن میں بیٹھے ہوں گے آج تو ہم نے گھر والوں کو جا کر قرآن ضرور سنانا ہے، آج ہم کسی نہ کسی بھائی کو ہم نے یہ آیات ضرور سنانی ہے. یہ ہے ایمان کا بڑھنا. پھر جب ہم معاشروں میں نکلتے ہیں آہستہ آہستہ، پھر معاشرے کی جو ہے وہ گرد کی جو ہے وہ تہیں دل پہ جمنے شروع ہو جاتی ہیں، باتوں کو بھول جاتے ہیں. لیکن ایمان ضرور بڑھتا ہے. لیکن اس ایمان کو قابو رکھنا یہ سب سے بڑی اللہ کی طرف سے توفیق ہے. اسی کا ذکر کیا فزادتہم ایمانا، اللہ اہل ایمان کے ایمانوں کو بڑھا دیتا ہے. وہم یستبشرون، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، فزادتہم، اللہ ان کے مرض کو بڑھا دیتا ہے. رجسن الی رجسہم، رجسن الی رجسہم، ان کی گندگی پر گندگی. وَمَاتُوا، وہ مرتے ہیں، وَهُمْ کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. اب مرض کے بارے میں یاد ہوگا جب الف لام میم کا سپارہ شروع میں ہم پڑھ رہے تھے، اللہ نے کہا فی قلوب مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. مرض کیا ہے؟ نفاق کا، منافقت کا. مرض کا لفظ قرآن مجید نے منافقت کے لیے استعمال کیا ہے کہ وہ بظاہر تو کلمہ بھی پڑھ رہا ہو، نمازیں بھی پڑھ رہا ہو، سارے کام کر رہا، بظاہر مسلمانوں جیسے شکل و شباہت ہو، لیکن دل کے اندر وہ مرض ہو، وہ کبھی کبھی زبان پر آ بھی جائے، پھپتیاں کسی جا رہی ہیں ان لوگوں پر جو اللہ کے راستے میں خیر کا کام کر رہے ہیں، دین کا گلو جی لوگ کھودی کی کر رہے ہیں، اپنے دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں.
اللہ نے فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں دلوں کو اللہ ان کے مرض کو بڑھا دیتا ہے. رجسن الی رجسن، پہلے گندگی دل میں ہوتی ہے، اللہ گندگی پر گندگی کے جو ہے وہ چادر چڑھا دیتا ہے. وماتوا وہم کافرون، بظاہر تو چاہے ایمان والے نظر آئیں گے، مسلمان نظر آئیں گے، لیکن ان کی موت کافروں کے ساتھ ہی ہوگی. اللہ آپ اور ہمیں اس سے محفوظ رکھے، یہ دعا کرتے رہا کریں. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، اولا یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، انہم، یہ کہ وہ یفتنون، آزمائے جاتے ہیں، فی کل عام، ہر سال، مرتن، ایک دفعہ، او مرتین، یا دو دفعہ، ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور سے نصیحت حاصل نہیں کرتے. اب اللہ منافقوں سے کہہ رہے ہیں، بات وہاں منافقوں سے تھی، آج ہم سب کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے. اللہ کہتے سال کے اندر ہم آزماتے ہیں. آزمائش کیا تھی؟ کبھی میدان بدر تھا، 313 افراد تھے، دشمن اپنے ہی لوگ کھڑے ہوئے تھے، کسی کا چچا تھا، کسی کا ماموں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بھتیجا. میدان بدر کو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا، مد مقابل اپنے ہی خون، اپنے ہی رشتے دار کھڑے تھے. پھر میدان احد کے اندر آزمایا گیا کہ مال غنیمت کے پیچھے دوڑنا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ غزوہ خندق کے اندر بھی آزمایا گیا، چاروں سمت ایک عجیب کیفیت ہے، خندق کھود رہے ہیں، آپ اپنا پرائے کا پتہ نہیں ہے، کون کس وقت چھری تلوار جو ہے پیٹ میں گھونپ دے، منافقوں کی خبر نہیں ہے. پیچھے یہودیوں نے بھی بغاوت جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے، اور سامنے 10,000 کا لشکر ہے، یہ 2900 3,000 افراد اہل ایمان ڈٹے کھڑے ہیں. یہ بڑی عجیب کیفیت. اللہ نے فرمایا فی کل عام مرۃ او مرۃ، ہم ہر سال ان کو آزماتے، ایک دفعہ یا دو دفعہ. ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، نصیحت حاصل نہیں کرتے. یہ تو ان کی بات تھی، یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے آیا ہے نا. آئیے ذرا اپنا جائزہ لیجیے کہ اللہ ہمیں آزماتے نہیں ہیں. پورے سال میں کئی دفعہ اللہ، ایک یا دو دفعہ اللہ ہمیں آزماتے ہیں. ان آزمائش کے اندر آئیے اپنا فیصلہ، ہم اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے پڑھنے میں ڈالنے کی کوشش کیجیے کہ نہیں، آزمائش ہے، شادی بیاہ کے موقع پر، فوتگیوں کے موقع پر، زندگی کے دیگر معاملات کے موقع پر کئی دفعہ آزمائشیں آ جاتی ہیں. اس موقع پر ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے معاملات کا فیصلہ کریں، یا عوام اور برادری کے حالات کے مطابق اپنے فیصلے کریں. یہ اہم موقع ہوتا ہے. ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ بھی نہیں کرتے، نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے. اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں، پھر بھی پیچھے جو ہے وہ ہٹتے نہیں ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ما انزلت کوئی بھی نازل ہوتی ہے سورت، نظر بعضهم إلى بعض، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ایسے نظر بعض، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. هل يراكم من أحد، ثم هل يراكم، دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو، هل يراكم من أحد، ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ثم انصرفوا، پھر وہاں سے کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبهم، اللہ ان کے دلوں کو کھسکا دیا ہے، پھیر دیا ہے. بأنهم قوم لا يفقهون، وہ ایسی قوم ہے جنہیں سمجھ ہی نہیں آتی. اب وہ کیا کرتے ہیں، جب کوئی سورت نازل ہوتی تھی اللہ نے کہ رسول نے بلا لیا، آ گئے. جب اللہ کے نبی کوئی بات کو ہم ذمہ داری لگانے لگے، دیکھا ایک دوسرے کو، اچھا، اور آنکھیں چرا کر، کوئی دیکھ تو نہیں رہا. حل جراکم من احد، کیا تمہیں کوئی ایک آدھ دیکھ تو نہیں رہا؟ نہیں دیکھ رہا، بس چپ کر کے ثم انصرفوا، نکل جاؤ یہاں سے. تو نکل جایا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا یہ نکلے نہیں ہیں، صرف اللہ قلوب، اللہ نے کے دلوں کو بھی نکال دیا ہے. صرف کا مطلب پھرنا، نکلنا، کہ اللہ نے کے دلوں کو بھی پھیر دیا ہے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ایسی قوم ہے جنہیں سمجھ آ ہی نہیں سکتی ہے. گویا کہ جب دین کا معاملہ ہو، دین کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اس سے نظریں چرانی نہیں چاہیے. کہیں بھی تمہیں سیکھنے کا موقع ملے، کسی جگہ پر ملے، اس کو سیکھیے، دین کو سیکھیے، سیکھنے کی کوشش کیجیے. اسے نظریں نہ بجے، اچھا جی گلنا تو ہوندی رہندی ہیں، جی گل 10 دفعہ سی پہلے سنی ہے. وہ 10 دفعہ سنی ہے، کیا 10 میں سے ایک دفعہ ہمارے دل پر بھی اس نے اثر کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر اثر کیا ہے تو پھر باکمال ہے، نہیں کیا ہے تو اس کی فکر کیجیے. یہی بات اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ منافقین کی آخری عادت، یہ منافقین کی آخری عادت سو توبہ میں اللہ نے بتا دی کہ یہ کیا کہتے ہیں، بس جان، نظر بچاؤ اور جان بچاؤ، نکلو یہاں سے. ان کے سے تھوڑی دیر دین کے معاملے میں بیٹھنا بھی بھار وزنی محسوس ہوتے ہوئے، یہ کسی طریقے سے معاملہ ختم تو نہیں ہو جاتا. اس لیے جب قرآن کلاس میں آئیے، دل کی خوشی سے آئیے، دل کے سکون کی سے آئیے. یہ سکون آپ کی زندگی میں نہیں، آپ کے عمل اور کردار میں آپ پر اثر کرے گا.
اور اس سکون سے آپ کے علاقے اور گھر اور بستیوں میں بھی سکون ہو۔ سکون سے آئیے، سمجھیے اور سیکھیے، اس سے نظریں چرانے کی کوشش مت کیجیے کہ اچھا 2 دن آئے 3 دن نہیں آئے۔ کچھ سستیاں مجھ سے بھی ہو جاتی ہیں، کچھ آپ سے بھی، اس میں یوں نہ پیچھے نہ ہٹی، اس کو لے کر ہمیں چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اللہ سے توبہ بھی کرنی ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے زمروں میں شامل نہ کر جنہیں منافق کہہ کر تو انہیں راندہ درگاہ کر دیا ہے، ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ اس کے بعد میں 2 آیتیں چھوڑ دی ہیں سو توبہ کی، پڑھی جا سکتی تھی لیکن وہ 2 آیتیں کمال کی آیتیں ہیں، کمال کی آیتیں ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا کل تذکرہ کریں گے ربیع الاول کے مہینے میں۔ اور سو توبہ کے آخری 2 آیتیں آ گئی ہیں، اور یہ آیتیں پوری امت مسلمہ ایک فرض سے لے کر اجتماعیت تک اس کی زندگی کو جوڑ رہی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس کا کل مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔